اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھیے اس ترقی یافتہ دور میں، دور حاضر میں شراب بنانے کے کچھ ایسے جدید طریقے بھی ایجاد ہو چکے ہیں جس میں انسان شراب پیتا ہے لیکن شراب پینے کے باوجود وہ ہوش میں رہتا ہے، وہ روزمرہ زندگی کے تمام کام وہ معمول کے مطابق کرتا ہے اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور وہ ہوش میں بھی رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کہے، وہ کہے کہ دیکھیں میرے لیے شراب حرام نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو میں شراب کم پیتا ہوں اور ایک ایسی شراب پیتا ہوں کہ جس میں نشہ تو ہے لیکن وہ شراب اس قدر نشہ نہیں دیتی، نشہ تو ہے لیکن اس میں ایسا نشہ ہے کہ میرے ہوش بھی بحال رہتے ہیں، میں اپنے اوپر سے تحکم اور قابو میں قائم رہتا ہوں اور ہوش قائم رہتے ہیں، حواس قائم رہتے ہیں، تحکم نہیں کھوتا، ہوش قائم رہتا ہے۔ لہٰذا میرے لیے شراب جائز ہونی چاہیے کیونکہ میں نے شراب کی حرمت کی مصلحت کو سمجھ لیا ہے، شراب کی حرمت کی ریزن اور حکمت کو سمجھ لیا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ شراب کی حرمت کی مصلحت یہ ہے کہ انسان کو اس حالت سے بچایا جائے، اس کیفیت سے بچایا جائے۔ تو اگر کوئی شراب پینے کے باوجود شراب پی کر بھی اس حالت اور اسٹیٹ میں نہیں جاتا تو اس کے لیے شراب جائز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شریعت مطہرہ کے حکم کو مصلحت کی بنیاد پر تبدیل کر رہا ہے۔ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ مصلحتوں سے احکام نہیں بدلا کرتے، کیونکہ احکام کا مدار مصلحتیں نہیں ہیں، احکام کا مدار علتیں ہیں، علل ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے۔ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی ہر وہ چیز جو بڑی مقدار میں، زیادہ مقدار میں انسان کو نشہ دے وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو زیادہ مقدار میں نشہ دے وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ تو شراب چونکہ زیادہ مقدار میں نشہ دیتی ہے تو کم مقدار میں بھی وہ حرام ہوگی، اور اگر نشے کی علت پائی جاتی ہو تو شراب حرام ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ اس کو اسی مثال سے سمجھاتا ہوں، مزید واضح ہو جائے گی۔ میں ایک ہی مثال دوں گا اس میں۔ آپ سنڈے مارننگ کو صبح آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں برطانیہ میں، آپ سوچ رہے ہیں اتنا رش اور ازدحام نہیں ہے، ہجوم نہیں ہے، ٹریفک نہیں ہے، آپ ریڈ لائٹس پر رکتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ان ریڈ لائٹس کے اس حکم اور سگنل کی مصلحت کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ حفظ النفس کے لیے ہے، حفظ المال کے لیے ہے، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی کی جان بچ جائے۔ تو میں جب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ازدحام نہیں ہے، پیدل چلنے والے لوگ بھی یہاں موجود نہیں ہیں، زیادہ گاڑیاں بھی نہیں، تو میں اتنی دیر کیوں انتظار کروں صرف سگنل پر؟ وہ کراس کر جاتا ہے۔ اب جب وہ کراس کرتا ہے تو فوراً پولیس والا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پولیس والا کہتا ہے تو نے کیوں کراس کیا؟ یہ انلیگل ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے انلیگل نہیں ہے۔ بھائی تیرے لیے انلیگل کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کیونکہ میں اس لیگل رولنگ کی مصلحت اور اس کی وزڈم کو سمجھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ اس میں حفظ نفس ہے، انسان کی لائف کی پروٹیکشن ہے، اور مجھے پتا ہے کہ سنڈے مارننگ کو اتنی ٹریفک نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں، اور ٹریفک لائٹس پر میں نے دیکھا اتنا رش بھی نہیں ہے، گاڑیاں بھی نہیں آ رہی، تو میں کیوں انتظار کروں؟ میرے لیے حکم بدلنا چاہیے کیونکہ میں اس حکم کی مصلحت کو سمجھتا ہوں۔ کیا پولیس والا اس کی اس بات کو مان لے گا؟ وہ تسلیم کر لے گا؟ وہ تو چالان کرے گا، وہ تو آپ کو ٹکٹ دے گا یا آپ کے لائسنس پر پوائنٹس لگا دے گا، وہ کہے گا، فائن کرے گا آپ کو۔ آپ اس کے ساتھ ضد کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں میں مصلحت کو جانتا ہوں، اس بنیاد پر میرے لیے لو بدلنا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ وہ پولیس والا بھی کہے گا لو ہے، قانون ہے، جب تو نے ٹریفک لائٹس کو دیکھا ریڈ ہے تو تیرے لیے ہر حال میں رکنا ضروری ہے، ہر حال میں تیرے لیے بریک لگانا ضروری ہے، رکنا ضروری ہے، کیونکہ لو کا مدار علتوں پر ہوتا ہے، مصلحتوں پر نہیں ہوتا، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ جو مصلحت تیری سمجھ میں آئی ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار مصلحتیں ہوں گی۔ جو قانون ساز، جو لیجسلیٹرز ہیں، جنہوں نے قانون بنایا ہے، وہ ان مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ تیرا کام ہے کہ تو اس علت کو دیکھ اور اس علت پر عمل کر۔ اب اس پر کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں کراس کر جاؤں گا، اور اگر اس پر کوئی جرم اور کرمنل افینس اس پر لگے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ اس کرمنل افینس مجھ پر کیوں لگا ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہر بندہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے قانون توڑا ہے۔ لیکن آج لوگ مقاصد الشریعہ کی بنیاد پر اسلام کے احکام بدلنے پر اس حد تک اصرار کر رہے ہیں کہ شراب جائز ہے۔ بھائی اتنی تو کم از کم جائز ہونی چاہیے جو زیادہ مقدار میں نہ ہو، جو نشہ نہ دے، جو نشہ دے لیکن انسان کے ہوش بحال رہے اور انسان کو ہوش رہے اور انسان اپنے اوپر سے تحکم کو نہ کھوئے، تو وہ کم از کم وہ جائز ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ علت کو دیکھا جائے گا۔ احکام شریعت، ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، شریعت مطہرہ کے احکام کا مدار علتیں ہیں، حکمتیں نہیں ہیں۔ حکمت ایک تیری سمجھ میں آئی ہے، اس طرح کی بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ اگر تو نے ایک حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر حکم کو بدل دیا تو ہر شخص پھر اس پر عمل کرے گا، ہر شخص ہر حکم کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ میرے لیے ڈیفرنٹ احکام ہیں۔ تو اس لیے جو شخص رائج الوقت قانون، یہاں برطانیہ کا قانون توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پولیس نے کہہ دیا ہے قانون ہے، لو ہے، اس پر میں عمل کروں گا، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیسے کر سکتا ہے؟ بہت بڑی ضرورت ہے نا۔